ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. صلوات پڑھ لیجئے باواز برا. محترم معزز سامعین، سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چھٹا پارہ سورہ مبارکہ مائدہ سے تیسری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائی کے محرقہ میں صفحہ نمبر 122 پر محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. بغیر کسی تمہید کے دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگ دوست ماشاءاللہ آپ کو تاریخ سے آگاہی دے رہے تھے. میں تو فقیرانہ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ادھر ارشاد ربانی ہوا، ادھر بلے کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے سید الانبیاء نے میدان غدیر میں 18 ذی الحج کو فلانوں کا ممبر بناتے ہوئے سلمان محمدی کو حیا علی خیر العمل کی صدا بلند کروا کر آگے پیچھے جانے والے سب لوگوں کو جمع کیا اور وہاں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کی سیرت یہ تھی کہ اکثر چھوٹے مختصر خطبے ارشاد کیے فرمایا کرتے تھے، لیکن میدان غدیر میں آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام ہمدن گوش ماشاءاللہ بڑی توجہ سے وہ خطبہ سماعت کر رہے تھے. توجہ رہے، مختصر گفتگو، بڑی توجہ سے وہ خطبہ سماعت کر رہے تھے. ایک مرتبہ آپ نے مجمع کی خاموشی کو توڑا اور صدا بلند کی: میرا خاموش مجمع بولو. مفہوم کلام میں میرا خاموش مجمع بولو. الیوم اکملت لکم دینکم کی عنوان سے عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے اس خاموش مجمع کو بلوایا اور کہا: الست اولا بکم من انفسکم. میرا خاموش مجمع بولو کہ میں تمہاری جانوں پر
تمہاری جانوں پر، تمہاری جانوں پر، بزرگوں تمہاری جانوں پر، جوانوں تمہاری جانوں پر، عزیزوں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ بولو قالوا بلا، سب بولے، سب بولے۔ معلوم ہوا نبی کریم جو اعلان کرنا چاہتے تھے اس اعلان کے لیے نبی کریم کو مجمع کی خاموشی گوارا نہ تھی، پہلے مجمع کو بلوایا پھر وہ بات سنائی۔ تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کی خاموشی میں آپ کو وہ فرمان سنا دوں جو نبی کریم مجمع کو بلوا کے سنا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، بلند صلوات۔ توجہ ہے دوست صاحبہ، جب مجمع بولا تو نبی کریم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا۔ دیکھو جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو بھی اسے دشمن جان جو علی کو دشمن جان ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ اللہم وال من والا وعاد من آدا۔ اب نبی کریم نے جب یہ اعلان فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے ایک سند بھیجی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے کیا کیا؟ اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ بس میں آج صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، غدیری ماحول بناتے ہوئے آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من کن تو مولا کی صدا پر جو چیز مکمل ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غدیر سنائی جاتی ہے، میں بھی آدھا گھنٹہ غدیر سنا سکتا ہوں، غدیر سنائی جاتی ہے، نعرے لگوائے جاتے ہیں، متوجہ کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن غدیر پر ہوا کیا؟ کہا من کن تو مولا کی صدا بلند ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا خدا نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینہ، اور دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ بس بھائیو آج 12 محرم ہے، یکم محرم سے لے کر 12 محرم تک عزاداری سید الشہداء سر انجام دینے والے تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام سے، ماتمداران امام حسین علیہ السلام سے فقیر اتنا سوال کرتا ہے کہ ان 10-11 دنوں میں آپ نے کس قدر دین حاصل کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین مکمل ہوا تھا غدیر میں، اسی دین کی حفاظت کی گئی کربلا میں۔ غدیر میں ہم نے دین کو مکمل پایا، کربلا میں ہم نے دین کو محفوظ پایا، اور اس دین سے ہمارا تعلق نہ رہا۔ یہ تو نہیں بنتا نا بھائی، غدیر میں دین مکمل ہوا، اس میں اتفاق ہے؟ آپ کو کسی کو اختلاف ہو تو بتائے، فلسفی بات نہیں ہے، تاریخی بات نہیں ہے، صاف صاف بات ہے۔ دین مکمل ہوتا ہے غدیر میں، وہ تبھی ولایت علی کے اعلان پر ہے، جن کے ماتھے پر اسلام کے ساتھ محبت علی کا ٹائٹل ہے، عنوان و صحیفت المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نام اعمال کا عنوان حب علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جن کا عنوان یہ ہو ان کا دین ہو گیا مکمل۔ جب دین مکمل ہوا تو اس کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ محفوظ کہاں ہوا؟ کربلا میں۔ مکمل وہاں ہوتا ہے ولایت علی پر، محفوظ ہوتا ہے مظلومیت فرزند زہرا پر،
قربانی فرزند زہرا پر، قربانی اولاد رسول پر، تو اب وہ دین جو وہاں مکمل ہوا، یہاں محفوظ ہوا، یکم محرم سے لے کر 11 محرم تک، فقیر آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہے کہ اس دین سے آپ نے کیا کچھ حاصل کیا؟ میں آج صرف اتنی بات کرنے آیا ہوں. ماشاءاللہ خطیب صاحب نے بہترین انداز میں پورا محرم آپ کو سنایا. میں ثواب کے لیے چند منٹ آیا ہوں. میں نے گفتگو بھی وہی رکھی ہے کہ جو چند منٹ آپ سے کی جا سکے. بھائی میرے ساتھ بولو نا، ناراض نہیں ہونا نا. دین مکمل کہاں ہوا؟ سب بولو، سب غدیر میں. کس بات پر ہوا؟ نہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا پر مکمل ہوا. ولایت علی پہ مکمل ہوا نا. آپ اسی دین کو قبول کرتے جو مکمل ہوا یا جو ادھورا رہا ہے جی؟ جو مکمل ہوا. من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان ولایت پر جو دین مکمل ہوا، ہم سب اسی دین کو قبول کرتے ہیں. اور اس دین کو خطرہ لاحق ہوا تو محفوظ کہاں ہوا؟ کربلا میں. قربانیوں سے یا نظر نیاز سے؟ صلوات پڑھ لیجئے بابا ذرا. اب معذرت کے ساتھ طنز و تنقید میرے مزاج میں نہیں ہے. رشتہ ولایت میں آپ سب لوگ میرے سر کا تاج ہیں. میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں، فرداً احترام کرتا ہوں. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دی تھی کپڑوں کا رنگ بدلنے کے لیے یا خود تیرا سنگ بدلنے کے لیے؟ سوال ہے. ہم نے کپڑوں کا رنگ بدلا. کسی نے 11 محرم کو وہ کپڑے اتار دیے. کوئی یہ کالے کپڑے 20 محرم تک لے جائے گا، 25 محرم تک لے جائے گا، کچھ 8 ربیع الاول تک چلے جائیں گے. بس اتر گئے. بس امام حسین ختم. سوچو نا، سیاہ کپڑے پہننا مستحب ہے، غم حسین علیہ السلام ہے، لیکن غم حسین میں پہننا مستحب ہے. پہنو، سیاہ لباس پہننا چاہیے، اس کو منع نہیں کرتا، اس پر باس نہیں کرتا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی تیرے میرے کپڑوں کے رنگ بدلنے کے لیے نہیں، بلکہ قربانی دی ہے دین کو بچانے کے لیے. جو اس قربانی کی قدر کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس چیز کی بھی قدر کرے کہ جس کے لیے یہ قربانی دی گئی. وہ دین کتنا عظیم ہوگا جو ولایت علی کے اعلان پر مکمل ہو اور جس کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے آل رسول قربان ہو جائیں اور اہل بیت عصمت و طہارت کی مستورات بے مکنو چادر بازاروں اور درباروں میں لائی جائے. وہ دین مذاق ہے، اس دین کی قدر نہیں ہے. وہ صرف دال یہ اور نون ہے. وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. وہ یہ ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. کتابی شکل میں اس دین کو قرآن کہتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ امام حسین علیہ السلام نے سر تن سے جدا ہو جانے کے بعد، لاشا کربلا کے میدان میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جانے کے بعد نوک سنا پر کیا سنایا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتاؤں، اگر جانتے ہیں تو آپ بتائیں کیا سنایا؟ قرآن سنایا. قرآن سنا کے کیا پیغام دیا؟ کہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، قرآن حسین سے جدا نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کھویا، کیا پایا؟ آیا وہ جو کچھ دین ہمارے اندر پہلے موجود تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا یا اس میں اضافہ ہوا؟ دین سے محبت پیدا ہو گئی، دین سے الفت پیدا ہو گئی. پہلے کوتاہیاں ہوتی تھیں، 10 دن یا حسین کیا،
ماتم حسین کے یہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ میرے سینے پہ لگے، میرے سینے کے اندر ایک نور پیدا ہوا، اس نور نے مجھے ظلمات سے نکالا، ہدایت کے راستے پہ لگایا۔ پہلے سجدے میں کوتاہی ہوتی تھی، اب سجدے کے لیے اس قدر تڑپتا ہوں کہ اذان کب ہو کہ میں نماز پڑھوں، ہے تڑپ۔ ہر روز آپ سنتے ہیں تاریخ کربلا، اس کربلا کا بانی ہے بیٹا بطول کا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا، پھر بھی نماز دشت میں سید نے کی ادا، سجدے میں سر کٹاتا محمد کا چین کیوں، ہوتی نہ اتنی عام تو پڑھتے حسین کیوں۔ کتنی ہمت پیدا ہوئی ہم میں، کیا 11-12 دنوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا؟ نوکے سنا کے قاری سے قرآن سننے کے بعد قرآن کی تلاوت کا شوق ہوا، سجدے میں سر کٹانے والے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یا حسین کرتے ہوئے سینہ پہ ماتم کے داغ کو نشان حیدر سے بھی بلند سمجھتے ہوئے، کہ اب میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب کب اذان ہو اور میں سجدے میں جا کر سر رکھوں اور اپنے مولا کو یاد کروں۔ ہمارا قوم میں علمی ایک بہت بڑا مرکز ہے، اب میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، قوم میں ہمارا علمی مرکز ہے۔ اس علمی مرکز کے بانی جو ہیں وہ علامہ حائری رحمت اللہ علیہ تھے۔ علامہ حائری رحمت اللہ علیہ بزرگ مجتہد تھے۔ وہ جب وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ جاتے تھے، اذان کہی، اقامت کہی، اور اس کے بعد نیت کرنا چاہتے تھے کہ مثلا صبح کی 2 رکعت یا ظہر کی 4 رکعت یا عصر کی 4 رکعت یا مغرب کی 3 رکعت یا عشاء کی 3 رکعت نیت کرنا چاہتے تھے، تو اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے، زہرا کا لال اگر تیری قربانی نہ ہوتی تو آج ہم مصلی پہ کھڑنے کی قدر معلوم نہ ہوتی۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، بس آج فقیر 10 بستہ آپ کو اتنا کہہ کے جانا چاہتا ہے کہ کربلا میدان غدیر میں ولایت علی پر دین مکمل ہوا، کربلا میں قربانی امام حسین سے دین محفوظ ہوا، وہ دین جو وہاں مکمل ہو یہاں محفوظ ہو، اس دین کے لیے امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین ارشاد فرماتے ہیں، یہ مولا کا فرمان آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ میں تیسرے سال آ رہا ہوں اور یہاں یہ سمجھنے کے باوجود کہ مجھے میز کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے دقت ہوتی ہے اور بہرحال آپ کی محبت ہوتی ہے، صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر صلوات کا شرف۔ امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ۔ نعرہ سنا دیجئے میرے مولا کے نام۔ فرماتے ہیں امیر المومنین، دینکم ایھا الناس، دینکم دینکم، لوگو دین کا خیال رکھو، اپنے دین کا خیال رکھو۔ کیوں کہ دین میں رہتے ہوئے تمہاری جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور دین سے ہٹ کر نیکیاں بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں ایھا الناس دینکم دینکم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر،
کتاب کا نام میزان الحکمہ ہے، اس میں دین کے عنوان سے امیر المومنین کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کانا امیر المومنین کثیرا ما یقول فی خطبتہ، اپنے خطبوں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس دینکم، لوگوں اپنے دین کا خیال رکھو، اپنے دین کا خیال رکھو۔ جن کی ولا پر دین مکمل ہوتا ہے وہی متوجہ کرتے ہیں کہ اگر میری ولا کا دم بھرنا ہے تو میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں کہ تم اپنے دین کا خیال رکھو، دین کا خیال رکھو۔ دنیا کا ہم اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ اپنی جیب میں 10 روپے بھی ہوں تو بار بار دیکھتے ہیں، گر تو نہیں گئے، لیکن دین میں ساری زندگی گزر گئی اور کبھی پرواہ نہیں کی کہ میری 5 وقت کی نماز تو نہیں رہ گئی، میرے روزے تو نہیں رہ گئے، میرے مال میں زکوٰۃ بنتی تھی میں نے وہ زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں نکالی، میرے مال میں خمس بنتا تھا میں نے وہ نکالا ہے یا نہیں نکالا، امر بالمعروف میرا فریضہ بنتا تھا میں نے اس فریضے کو کہیں سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں بابا سے پڑھیں۔ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، ایک مولا کا فرمان آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں، آپ کے مولا کا فرمان ہے، علی شان ہے، رکھ دے بھائی ادھر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس دینکم فإن السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ فی غیرہ، دین میں رہتے ہوئے گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جو دین سے ہٹ کر کی جائے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ والسیئۃ فیہ تغفر والحسنۃ فی غیرہ لا تقبل، گناہ جو ہے وہ دین میں رہتے ہوئے بخشا جاتا ہے۔ کبھی تو کہہ دے گا، کسی مقام پر تو بھول لے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مالک تو انتظار کرتا ہے، موالی حیدر قرار، عزادار سید الشہداء، کہیں بولے تو صحیح، کہے تو صحیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ قسم بخدا کریم پروردگار کا کرم شامل حال ہے ہم سب کے، کریم پروردگار کا کرم، قسم بخدا مجھے اس محفل میں نظر آ رہے ہیں میرے ہم عمر کچھ دوست 70 سال 60 سال 50 سال زندگی گزارنے والے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان اس بات کی طرف متوجہ رہو۔ یہ قرآن مجید ہے تو قرآن مجید جی دیکھ لیں، قرآن مجید ہے، دیکھ لو، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ نور کا وہ خزانہ ہے جو اس کی طرف دیکھے، اس کے نور آنکھوں کے روشن دان سے دل کی اندھیری کوٹھڑی میں اتر کر اس کو منور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید سر پہ رکھ کے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ جو علی ولی اللہ والا دین رکھتے ہیں، جو یا حسین کی صدا پر اس دین کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے خدا بہت پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے ہیں، مسئلہ نہیں، آ جا۔ 60 سال گزر گئے ہیں، آ جا۔ 50 سال گزر گئے ہیں، آ جا۔ 40 سال گزر گئے ہیں، آ جا۔ 30 سال گزر گئے ہیں، آ جا۔ 20 سال گزر گئے ہیں، آ جا۔ جتنا عرصہ تیرا گزر گئے ہیں، آ جا میرے پاس، آ جا میری طرف، آ جا۔
الا ومن تاب، ہاں آ کر اتنا کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مالک مجھے شرم آتی ہے، میں تیرے سامنے کس طرح اعتراف کروں، میں شرم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے مالک، میں صبح شام جو ہے وہ تیری نافرمانی میں بسر کی، اب تو میرے عذاب ہی میرا ساتھ نہیں دیتے، چلنا چاہوں تو چلنا مشکل ہے، اٹھنا بیٹھنا چاہوں تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، مالک اب تیرے کرم کا طلبگار بن کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ مالک فرماتا ہے آ گیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیا ہے، مجھ سے توبہ کر لی ہے، بخشش کا طلبگار بن گیا ہے، تو سن الا ومن تاب وآمن، اور اس نے تجدید ایمان بھی کر لی کہ اب نہیں، الحمدللہ میرا دل نور ولایت سے منور ہو گیا ہے، عزاداری سید الشہداء نے میرے ہر قسم کے پردے کھول دیے، اب مجھے بالکل راہ ہدایت سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اب اس نے 70 سال بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، 80 سال بعد بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو، یہ قرآن ہے، قرآن سب پہ رکھ کے بتا رہا ہوں اور قرآن سے بتا رہا ہوں، سورہ فرقان میں فرماتا ہے، اس کا کرم سنانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، سنو اور سے سنو، وہ فرماتا ہے تو آ گیا ہے تو اب میں تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا، توجہ کرو، میں تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا، مالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں شرمندہ ہوں، کہا ہم تیرے گناہوں کو کاٹتے بھی نہیں ہیں، مٹاتے بھی نہیں ہیں، معاف بھی نہیں کرتے، تو مالک پھر کیا کرے گا میرے ساتھ؟ چلو، کہا میں تیرے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، میں بہت پیار کرتا ہوں، میں گناہ مٹاتا نہیں ہوں، کاٹتا نہیں ہوں، معاف نہیں کرتا تجھے، پھر کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اتنا کریم ہوں، میں اتنا مہربان ہوں، تیرے 60 سال کے گناہ جو تو نے کیے نا، میں اتنا مہربان ہوں، تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ تیرے گناہ بھی نیکیاں لکھوا رہا ہوں، لکھ تو فرشتوں نیکیاں اس کے نام اعمال میں، کیونکہ یہ اب ہمارا بن گیا ہے۔ مالک انتظار کرتا ہے، دین مکمل ہے، دین کی حفاظت ہو چکی ہے، اس دین کی قدر کرو۔ کہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے، امیر المومنین، اس میں آپ کو ایک دعوت دیتے ہیں، خطبہ نمبر 94 ہے، اس کے آخر میں نصیحت کے کلمات ہیں، یہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ، نام تو سن رکھا ہوگا نا، کبھی دیکھ بھی لو۔ فرماتے ہیں اعملوا، اب تو قدم بڑھاؤ، ہے میں نہیں کہہ رہا، جس علی ولی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے وہ علی فرما رہے ہیں اعملوا، اب تو عمل کرو، کرو گے کچھ عمل، لاؤ گے اپنے اندر کچھ تبدیلی، اعملوا، عمل کرو، رحمکم اللہ، علی دعا کرتے ہیں اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے، جو علی مولا کے آنکھیں کہنے لگ کر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے تو علی مولا اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں رحمکم اللہ، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ علام بینہ، اچھا جو واضح چیزیں تم پر واضح ہو گئی ہیں ان پر تو عمل کرو، ابھی تک کوئی شے دین کی آپ پر واضح نہیں ہوئی، نماز واضح نہیں ہوئی، روزہ واضح نہیں ہوا، سچ بولنا واضح نہیں ہوا، حق کھانا واضح نہیں ہوا، کوئی چیز بھی واضح نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں اللہ علام بینہ، جو چیزیں واضح ہو گئی ہیں وہ تو کرو۔ اللہ اکبر، یہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعملوا رحمکم اللہ اللہ علام بینہ فالطریق نہج یدعو الی دار السلام، میں صراط مستقیم ہوں، میں خود صراط مستقیم ہوں، لوگ صراط مستقیم تلاش کرتے پھر رہے ہیں، علی فرماتے ہیں میں خود صراط مستقیم ہوں، یا علی کہنے والوں، یا علی کہہ کے قدم تو بڑھاؤ کہ دیکھو سامنے جنت نظر آ رہی ہے،
پھر فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ فِي دَارٍ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَحَلٍ وَفْرَاقٍ، اور ابھی تمہارے پاس فرصت کے لمحات باقی ہیں، ابھی موت آئی نہیں، اور موت نے بتا کے نہیں آنا۔ الموت یاتی بغتتاً، موت اچانک آتی ہے۔ ابھی بیٹھے تھے کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابھی بازار گئے تھے کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابھی کیا ہوا؟ موشن لگ گئے۔ ابھی کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو گیا۔ بس الموت یاتی بغتتاً، اچانک آتی ہے۔ لہذا اس چیز میں نہ رہ جاؤ کہ ابھی بڑی دیر ہے۔ بوڑھے زندگی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور جوان خدا حافظ کہہ چکے ہوتے ہیں۔ میں خود نہیں کہتا، امیر المومنین فرماتے ہیں ایھا الغافل السکران، اے دنیا کے نشے میں مست انسان، اما تتعظ بموت الاحبۃ والاقرباء، تجھے تیرے عزیز و اقارب کی موت کوئی نصیحت نہیں کرتی؟ این آباء الاکابر و این ابناء الاصاغر، جوانوں بتاؤ تمہارے بزرگ کدھر گئے؟ بزرگوں بتاؤ کتنے جوانوں کو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے شہر خموشہ میں سلایا؟ این خلیدۃ المعاشر، کتنی تمہاری رونقیں تھیں، وہ رونقیں کدھر گئیں؟ جو جہاں بیٹھتے تھے رونق لگ جاتی تھی۔ این خلیدۃ المعاشر، وہ محفلوں کی چہچہانے والی شخصیتیں کدھر گئیں؟ پھر فرماتے ہیں واللہ وابتلعتہم الحفر والمقابر، خدا کی قسم وہ مٹی کی ڈھیریاں بن چکی ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، میرے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو پھر کیا کریں ہم؟ عمل کریں ان چیزوں پر جن کی خبر ہو چکی ہے، ان پر عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میں صراط مستقیم ہوں، بالکل راستہ واضح ہے۔ مجھے ماننے کے بعد بھی جس پر راستہ واضح نہیں ہے وہ پھر اپنے آنکھوں کا علاج کرائے کہ علی کو جان کر بھی صراط مستقیم نہیں ملا۔ پھر فرماتے ہیں الصحف منشورۃ، نام اعمال کھلے ہوئے ہیں، ابھی نام اعمال کھلا ہوا۔ والاقلام جاریۃ، قلم قدرت جاری ہے، لکھا جا رہا ہے، نیکی بدی لکھی جا رہی ہے، موقع ہے، ابھی نام اعمال کھلا ہوا ہے۔ والابدان صحیحۃ، بدن صحیح و سالم ہے، ابھی بدن صحیح و سالم ہے، قدر کرو اس کی۔ والالسن مطلقۃ، زبانیں آزاد ہیں، کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ مجھے میدان عرفات میں مولا حسین کا ایک جملہ یاد آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں آپ کو سنا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں اتر جائے۔ مولا حسین کا جملہ فرماتے ہیں بارگاہ رب العزت میں عرض کرو اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نے اگر مجھے معاف کر دیا تو تیرا کچھ نہیں بگڑتا، تم مجھے معاف کرے تو تیرا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیے تو میرا کچھ بچتا نہیں ہے۔ تم اگر مجھے معاف کرے تو تیرا بگڑتا کچھ نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا بچتا کچھ نہیں ہے۔ اے مہربان مجھے معاف کر دے، مجھے نعمتوں سے نوازنے والے مجھے معاف کر دے، میری عزت معاشرے میں رکھنے والے مجھے معاف کر دے، معاشرے میں مجھے عزت کی زندگی عطا کرنے والے روز معاشر مجھے رسوائی سے محفوظ کر دے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ یقین ہو جائے کہ گناہ بخشے گئے ہیں۔ بس بات تمام کرتے ہوئے آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ میری زبان سے نہیں، کسی محقق کی زبان سے نہیں، کسی خطیب کی زبان سے نہیں، خود مولا حسین کی زبان سے سننا چاہتے ہو؟ سنو۔ یہ کتاب ہے جواہر الحکمہ
جیسے نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے، اسی طرح جواہر الحکمہ میرے مولا حسین کا کلام ہے۔ جواہر الحکمہ میرے مولا حسین کا کلام ہے، اس میں مکتوب ہیں، خط ہیں، کلمات ہیں، دعوت ہے۔ جواہر الحکمہ میں اس میں امام حسین علیہ السلام، فرزدق نامی ایک شاعر ہے، وہ راستے میں ملتا ہے اور پوچھتا ہے، فرزند رسول دل بند علی و بطول، آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آپ نے حج کے احرام کیوں کھول دیے؟ آپ کربلا کی طرف کیوں روانہ ہو گئے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرزدق کو فرمایا، یا فرزدق ان ہؤلاء قوم قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ یزیدی قوم کے حالات امام بتا رہے ہیں کہ میں قیام کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان یزیدیوں نے 6 کام کیے ہیں۔ امام نے 6 کام گنوائے، آج وہ یاد کر لو تاکہ ہم ان 6 کاموں سے بچے رہیں۔ پہلا کام یزیدی لشکر کا یہ ہے، یزیدیوں کا یہ ہے، لازم طاعت الشیطان، شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت سے منہ موڑ چکے ہیں۔ آج دیکھیے ہماری اپنی صورتحال کیا ہے، ہم کس خیمہ میں ہیں، کس حزب میں ہیں، کس گروہ میں ہیں۔ ایک طرف حق و حقیقت حسین کی شکل میں ہے، ایک طرف باطل یزید کی صورت میں ہے۔ امام حسین باطل کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یزیدی ان ہؤلاء قوم قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم سمجھ لیا ہے، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور چوتھی بات فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْحُدُودَ، اور حدود الہیہ کو پامال کر رہے ہیں، یعنی حلال و حرام کی تمیز انہوں نے ختم کر دی ہے۔ پانچویں چیز وَشَارِبُ الْخُمُورِ، اور شرابیں پی جا رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں۔ اور چھٹی بات فرماتے ہیں غریبوں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال بڑے لوگوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جبکہ وہ حق تھا فقراء کا، حق تھا مساکین کا، حق تھا بیوگان کا، حق تھا یتیموں کا۔ ان 6 باتوں کی وجہ سے، پھر میرا ساتھ دے دیجئے، میں بات تمام کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ امام حسین نے یزیدیت کا تعارف کرواتے ہوئے 6 باتوں کی طرف متوجہ کیا، شیطان کی پیروی، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑنا۔ ذرا بولو، یاد ہو جائے گا دوستو، میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں تو درس دے رہا ہوں ایک قسم کا۔ شیطان کی پیروی، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑنا، زمین میں فتنہ فساد کرنا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا یعنی حلال و حرام کی تمیز ختم، شرابوں کا پیا جانا، اور فقراء و مساکین کے مال کو ہڑپ کرنا۔ یہ 6 وجوہات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وانا اولا من قام بنصرت دین اللہ، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قیام کروں۔ اب جن کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا سنائی دے تو وہ سمجھ لے کہ امام حسین دین کی نصرت کے لیے اسے پکار رہے ہیں۔ جس کو بھی حل من ناصر کی صدا، امام حسین علیہ السلام کے اس دعوت پر علامہ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مذہب کے بزرگ عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی زواری پر جائے، آپ میں سے اکثر گئے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے یا خدا لے جائے، تو جب کربلا کے قریب پہنچے اسے احساس ہو کہ میں کربلا میں پہنچ گیا ہوں، تو اس کے کانوں میں ایک آواز آنی چاہیے۔ اگر وہ آواز آ جائے حل من ناصر ینصرنا کہ استغاثہ فضا میں موجود ہے، تو اسے کہنا چاہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے فرزند رسول دل بند علی بطول، تیرا نوکر حاضر ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک
نہیں، میں ایک مرتبہ میں عرض کرتا ہوں کہ امام کا استغاثہ فضا میں موجود ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا، امام علیہ السلام نے ایک بات بتائی تھی، جن کو کہا تھا نا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، جنہوں نے جانا چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اتنے دور چلے جاؤ کہ کل جب میں یہ صدا بلند کروں تو تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، اگر پہنچ گئی تو پھر میری نصرت کو آنا لازم ہو جائے گا۔ امام کی صدا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے کانوں تک حل میں ناصر ینصرنا کی آواز پہنچ گئی ہے نا، تو پھر آپ دل کے تھا کہہ رہی ہوں سے کہہ دینا لبیک یا حسین، دل سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامت رہے، باکرامت رہے۔ مولا ہم سب کی حاضری قبول کر لے، مولا ہمیں اپنے ان شہداء کے ساتھ شمار کر لیں جو کربلا کے میدان میں امام کے قدموں پہ قربان ہو رہے تھے۔ بس اتنا عرض کیے دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی ایک اعلان ہو گیا، ٹوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو۔ 11 محرم تھی، شام غریبہ گزر چکی تھی، چلے ہوئے خیموں کی خاک تھی، بکھرے ہوئے لاشیں تھے، دھوپ پہ پڑے ہوئے تھے، بے بگان تھے، یتیم بچے تھے، انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب ظالم ہمارے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں کہ اتنے میں ظالم کچھ رسیاں لے کر آ گئے۔ ان رسیوں کو میں نہیں جانتا کہ کس طرح ان بیویوں کو، ان بچوں کو ان رسیوں میں باندھا گیا، مجھے تو اتنا ملتا ہے کہ انہوں نے رسیوں میں باندھا اور بے پناہ کے اونٹوں پر سوار کیا۔ آخر میں 2 ہستیاں بچ گئیں، ایک ہستی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک ہستی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ بی بی نے سجاد کی طرف دیکھا، سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ بی بی نے فرمایا سجاد تیری یہ حالت ہمارے ساتھ کوفہ و شام کا سفر کون کرے گا؟ تو اس وقت امام سجاد فرماتے ہیں بی بی اماں خود ہی فیصلہ کیجئے، جس کے بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو اور وہ اپنے بابا کو دفن بھی نہ کر پائے، اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اجرکم علی اللہ، یہی ہے کہ پرسا۔ اب اتنا ملتا ہے کہ بی بی ناکہ پہ سوار ہو جاتی تھی، ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا اور کہا عباس بھیا کہاں ہو؟ اکبر بیٹا کہاں ہو؟ میں وہی زینب ہوں جو کل مدینہ سے چلی تھی۔ عباس تو نے زانوں کو زینہ بنایا تھا، اکبر تو نے میرا بازو تھاما تھا، آج تو میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، آج تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، آؤ نہ مجھے سوار کرو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بیوی سوار ہو گئی، ماتم کی تیاری کرو، بیوی سوار ہو گئی۔ اب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بے پلان کے اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا۔ بیماری کربلا، بیماری کی وجہ سے اونٹ کی پشت پر سفر نہیں پاتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا بیمار کو سہارا دیا جاتا ہے۔ وانسوں کو پیارا نہ کرنا، روایت سچی، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، روایت سچی سنا رہا ہوں، آنسو جانے پرسے کے وارث جانے۔ میری دل کی طرف توجہ کیجیے گا، سہارا دیا جاتا ہے، تکیے لایا جاتا ہے، وہ اس طرح سے تکیے رکھا جاتا ہے، لیکن واہ غربتا واہ مظلومہ۔ کچھ دیر کے بعد ظالم آئے، 2 رسیاں لے کر آئے، ایک رسی سید سجاد کے ایک پاؤں میں باندھ کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے نکال کر دوسرے پاؤں سے باندھ دی گئی، اور دوسری رسی میری طرف دیکھیے، دوسری رسی سید سجاد کے گلے میں باندھ کر اونٹ کی گردن میں باندھ دی گئی۔ اونٹوں کو دوڑایا گیا، سجاد کی پنڈلیاں پھٹی، خون بہنے لگا اور پکارے واہ ابتا واہ مظلومہ، اے بابا بیٹے کی بھی خبر لے لے، بابا تیرا بیمار بیٹا ہوں، میری پنڈلیاں پھٹ گئی ہے، بابا خون جاری ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 12 محرم کو آل محمد کے اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ انتہائی قریب سے ایک جملہ سنا کے اجازت لینا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے۔ ابن زیاد کے دربار میں بیویاں رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں۔ او غیورو، خدا تمہیں غیرت کے درد سے محفوظ رکھے،
بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، حرم کھڑے دیکھ رہے ہیں، بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہے، سجاد کھڑا دیکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون نے گستاخانہ انداز میں سر حسین کو اٹھایا اور اونچا کر کے کہا حسین تو بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے۔ بی بی زینب سے نہ رہا گیا، کہا میرے بھائی کو تانے نہ دے، میرا بھائی بوڑھا ہونے والا نہ تھا، اس کو اکبر کے لاشوں بچانے نے بوڑھا کیا۔ واہ اکبر واہ مصیبتا اجرکم علی اللہ۔ اور اب قیامت کی گھڑی تھی۔ صاحب تذکرۃ الخواص نے لکھا، صاحب رمز المصیبہ نے لکھا کہ اب قیامت کا منظر تھا، یہ ہستیاں دیکھ رہی تھیں۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ کہا حسین تیری گردن کو کسی نے برابر میں نہیں کاٹا، ماتم کی تیاری کرو۔ بی بی زینب نے کہا ظالم برابر میں کیوں کٹتی، اس نے چھری چلائی تو نہیں، اسے تو خنجر سے ضربیں لگائی ہیں۔ اس ملعون نے اعلان کیا ہے کوئی جلاد جو آئے اور حسین کی گردن کو برابر کرے۔ قیامت کا منظر تھا، جلاد آیا، اس نے سر حسین لیا، کینچی سے اس کو کاٹنا شروع کیا۔ بہنیں دیکھ رہی ہیں، حرم دیکھ رہے ہیں، بیٹی دیکھ رہی ہے، سجاد دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے گلوئے نازنین کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نیچے گرے۔ ادھر روایت میں ملتا ہے اصغر کی ماں نے اپنے آپ کو رسیوں سے جدا کیا، ایک ایک ٹکڑا اٹھاتی تھی، بوسہ دیتی تھی، مدینہ کی طرف رک کر کے کہتی تھی واہ محمد واہ حسین۔ نانا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر حسین شہید ہوئے جا رہے ہیں۔ اب قیامت کی گھڑی تھی، جب یہ ظلم ہو گیا تو دربار سے ایک شیخ اٹھا، اس نے کہا ابن زیاد تو نے ظلم کرنا تھا وہ کر لیا، اب مجھے اجازت دے دے میں ان ٹکڑوں کو سنبھال لوں۔ کہا میں ان سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے اپنی عبا کے دامن میں گردن حسین کے ٹکڑوں کو سنبھالا، اپنے سینے سے لگایا، دربار سے باہر نکلا اور روتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے واہ محمد واہ علی واہ زہرا واہ حسن واہ حسین۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا اس کی عبا کو خون لگا ہوا ہے۔ کہتی ہے تو شیخ عرب تھا، گوشت لانا تھا تو کسی رومال میں لے آتا۔ کہتا ہے خاموش، یہ گوشت نہیں، یہ گلوئے نازنین حسین کے ٹکڑے ہیں، ماتم کی تیاری کرو عزادارو۔ اس عورت نے کہا ان کو جہاں تو نے سنبھالنا ہے سنبھال لے، لیکن آج میں تجھ سے گزارش کرتی ہوں، وہ میری گزارش یہ ہے کہ یہ دفن کرنے کے بعد مجھے مدینہ لے جا۔ کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہتی ہے میں اس مظلوم کی بہن کو جانتی ہوں، اس کو جا کے بتاؤں گی تیرے بھائی پر کیا کیا ظلم ہوا۔ شیخ نے سر پیٹ لیا، کہا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، کوئی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی جب ظالم یہ ظلم کیے جا رہے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ انہی روتیوں کے ساتھ اتنا